بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ باب بیان فضائل الشیخین۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفہ عن سلمى عن ابی الزعراء عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتدوا بالذین من بعد ابو بکر وعمر۔ اقتدوا بالذین من بعد ابو بکر وعمر۔ اور دوسری روایت وبه قال حدثنا ابو حنیفہ عن عبد الملک عن ربعی عن حذیفة بن الجمان رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر وعمر رضی اللہ تعالی عنہما واہتدوا بہدی عمار رضی اللہ تعالی عنہ وتمسکوا بعہد ابن ام عبد رضی اللہ تعالی عنہ۔ فیہ قال حدثنا ابو حنیفہ عن عبد الملک عن ربعی عن حذیفة بن الجمان رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر وعمر رضی اللہ تعالی عنہما واہتدوا بہدی عمار رضی اللہ تعالی عنہ وتمسکوا بعہد ابن ام عبد رضی اللہ تعالی عنہ۔ پہلی روایت جس میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حضرت سلمہ سے اور انہوں نے ابی الزعراء سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث بیان فرمائی، اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سن کر نقل فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر وعمر، کہ تم ان دونوں شخصوں کی پیروی کرنا جو میرے بعد ہوں گے۔ اقتدوا تم اقتداء کرنا صیغہ امر ہے، ان دونوں کی جو میرے بعد ہوں گے۔ باللذین، باللذین نہیں ہے، اللذین جمع کے لیے آتا، اللذین یہ تثنیہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو دیکھ کر پڑھنا ہے۔ باللذین ان دونوں افراد کی جو میرے بعد ہوں گے، یعنی ابی بکر و عمر، یعنی کا لفظ نہیں ہے، مراد حضرت ابو بکر و حضرت عمر ہیں، ٹھیک ہے، عبارت کے اندر ان کا نام منقول ہے، موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد ان دونوں افراد کی پیروی کرنا، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کرنا، ان کی پیروی کرنا۔ پھر دوسری روایت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے عبد الملک سے اور انہوں نے ربع بن حراش سے اور انہوں نے حضرت حذیفہ بن الجمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میرے بعد ان دونوں افراد کی اتباع اور پیروی کرنا، تم اقتداء کرنا ان دونوں کی جو میرے بعد ہیں، یعنی ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، اور تم حضرت ابن ام عبد سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں، ان کی وصیت کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا۔ وَتَمَسَّكُوا بِعَهْدِ، عہد سے مراد وصیت ہے، ابن ام عبد اس سے مراد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلی روایت میں کچھ جملوں کی کمی ہے، دوسری روایت کے اندر کچھ جملوں کا اضافہ ہے۔
اقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر واہتدوا بہدی عمار۔ یہاں ہدی سے مراد راستہ بھی ہے، راہ ہدایت، واہتدوا، اور طریقہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ اختیار کرو۔ وَتَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کو مضبوطی سے تھام کے رکھو۔ اب یہ دو روایات ہیں جو مسند امام اعظم میں موجود ہیں، باب مناقب فضائل الشیخین کے اندر، یا باب بیان فضائل الشیخین۔ اس باب کے ضمن میں یہ دو روایات منقول ہیں۔ یہ جو پہلی روایت ہے اقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر، اسی روایت کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے ترمذی میں، امام ابن ماجہ نے، امام احمد بن حنبل نے، امام ابن حبان نے صحیح ابن حبان میں بیان کیا۔ تو یہ روایت صرف یہاں موجود نہیں، ان کتابوں میں بھی ہے۔ اور یہ جو دوسری روایت ہے اقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر واہتدوا بہدی عمار وتمسکوا بعہد ابن ام عبد، یہ روایت صحیح ابن حبان میں، جامع ترمذی میں، کتاب المناقب میں، اور مسند احمد میں بھی موجود ہے۔ ان دو روایات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احادیث کے ضمن میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے۔ تو ضمناً تذکرہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آیا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آ رہا ہے۔ اصل میں یہ روایت فضیلت کی علامت اور دلیل اور نشانی ہے حضرات شیخین کے لیے، اور شیخین سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وصیت فرما رہے ہیں، نصیحت فرما رہے ہیں، اتباع کا حکم دے رہے ہیں حضرات شیخین کی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے بعد جو فیصلہ ابو بکر فرمائیں تم اس فیصلے کو قبول کر لینا، میں دنیا سے چلا جاؤں، ابو بکر بھی دنیا سے چلے جائیں تو جو فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما دیں اس فیصلے کو قبول کر لینا، اس سے اختلاف نہ کرنا، تمہارے اوپر ان دونوں کی اقتداء میرے بعد لازم اور ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ہم اس حدیث پاک کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ یہاں میں صرف آپ کے سامنے حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے متعلق مختصر سی بات عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام ہے عبداللہ، بہت کم لوگ اس سے واقف ہیں، اصل نام معلوم ہونا چاہیے۔ اصل نام ہے، اسلام لانے کے بعد جو نام رکھا اپنا وہ کیا ہے؟ عبداللہ۔ کنیت ہے ابو بکر اور صدیق ان کا لقب ہے۔ عبداللہ نام ہے، ابو بکر کنیت ہے، صدیق لقب ہے۔ والد کا نام ہے عثمان، عبداللہ بن عثمان۔ والد بھی مسلمان ہوئے تھے تو اسلام لانے کے بعد ان کا نام عثمان رکھا گیا۔ اور والدہ کا نام ہے سلمہ، ام الخیر ان کی کنیت ہے، یہ بھی مسلمان ہوئی ہیں۔ والد کا نام عثمان، والدہ کا نام سلمہ، کنیت ام الخیر۔ تقریباً ان کا سلسلہ نسب چھٹی پشت پر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے، دونوں کا خاندان پھر ایک ہو جاتا ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اولین مسلمانوں میں شامل فرمایا، سب سے پہلے کلمہ پڑھا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ان پر خاص فضل رہا ہے
کہ زمانہ جاہلیت میں پلنے پھلنے پھولنے کے باوجود پھر بھی انہوں نے کبھی برائی کا کام نہیں کیا۔ شراب سے نفرت ہے، بتوں کی عبادت سے بھی نفرت ہے، توحید پرست افراد میں شمار ہوتے تھے۔ بہت سے لوگ جب یہ خود اسلام لے آئے تو ان کی کوششوں سے اسلام میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے مال عنایت فرمایا تھا، اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت غلام تھے، ان غلاموں کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ واحد صحابی ہیں جو ہجرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق بنے ہیں، ساتھی بنے ہیں، غار ثور میں رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آج بھی روضہ مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے بھی غزوات ہوئے ہر غزوے میں شرکت فرمائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بظاہر پردہ فرما جانے کے بعد پہلے خلیفہ بھی بنے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی ہے، ایک اعزاز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہیں، 9 ہجری کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں امیر الحجاج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا ہے۔ بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں۔ خلافت بھی ملی بعد میں، پھر بہت سارے کارنامے بھی ہیں۔ قرآن کریم کے جمع کرنے کا مسئلہ ہو، مرتدین کے خلاف سرکوبی ہو، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیش کی روانگی کا مسئلہ ہو، بہت عام معاملہ تھا، مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد کا مسئلہ ہو، یعنی مسئلہ ختم نبوت، یہ آپ کی زندگی کے بہت اہم کارنامے اور کام ہیں زمانہ خلافت کے۔ یہ امور سر انجام دینے کے بعد 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ پیر والے دن جتنی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اتنی ہی عمر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، یعنی سوموار والے دن، پیر والے دن، اسی دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال صبح کے وقت ہوا تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال غروب آفتاب کے وقت ہوا۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میں نے بہت مختصر سی بات آپ کے سامنے عرض کی۔ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے بعد ان کی اقتداء کرنا، تو ہم مسلمان ان کی اقتداء کرتے ہیں۔ پھر تذکرہ ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ان کا نام ہے عمر، کنیت ہے ابو حفص، اور لقب ہے فاروق۔ ابو حفص عمر الفاروق۔ والد کا نام خطاب ہے، اس لیے کہتے ہیں عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب۔ اور والدہ کا نام ہے حنطمہ، ہا نون تا میم ہا، حنطمہ۔ پہلا ہا وہ حلوے والا ہے، آخری ہا کون سا ہے؟ لاہور والا، ٹھیک ہے، حنطمہ۔ والدہ کا نام ہے حنطمہ۔ ان کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا 6ٹھی پشت میں اور ان کا 8ویں پشت میں جا کے ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہجرت ہوئی ہے تو ہجرت سے تقریباً 40 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی ہے، یعنی آپ یوں اندازہ لگا لیں ہجرت کے وقت ان کی عمر 40 سال ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا میں اسلام نہیں لائے، بلکہ اسلام کے خلاف بہت سرگرم رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے آپ کو دعا کر کے مانگا ہے، تو یہ مراد نبوت بن کر دین اسلام میں تشریف لائے ہیں۔
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ المسلمین بنایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں، ہر غزوے میں شرکت فرمائی ہے۔ پھر جب خلافت ملی ہے تو پھر خلافت کے ذریعے بھی اسلام کو پورے عالم میں پھیلانے کی کوشش کی ہے، اسلام کا نام روشن کیا ہے۔ عراق حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا، شام حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوا، فلسطین حضرت عمر کے زمانے میں، بیت المقدس حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوا، مصر حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوا۔ بہت لمبی لمبی فتوحات اور بہت بڑی مملکتیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں حاصل کی، اور اسلام کی حدود کو، سلطنت کو پھیلایا، عروج دیا۔ پھر یکم محرم الحرام ہفتے والے دن قاتلانہ حملے میں شہید ہو گئے۔ یکم محرم الحرام آگے آ رہا ہے۔ ایک بات میں ان کے حوالے سے مزید عرض کر دیتا ہوں، آپ ذہن میں رکھیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت یکم محرم الحرام کی بات ہم کرتے ہیں تو بعض لوگوں کو یہ شبہ پیدا ہوتا ہے، یہ اشکال پیدا ہوتا ہے، یا وہ ایک اعتراض خود سے بنا رہے ہیں آج کے اس زمانے میں، اور پچھلے چند سالوں میں اس اعتراض کو بڑے زور و شور کے ساتھ اٹھایا گیا ہے کہ اصل میں اہل سنت والجماعت نے اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی مخالفت میں، اہل سنت کو تو وہ اہل بیت کا مخالف سمجھتے ہیں نا، تو اہل سنت والجماعت نے اہل بیت کی مخالفت میں اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کو کم کرنے کے لیے ان کی شہادت جو محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو ہوئی، اس کی فضیلت کو کم کرنے کے لیے یا اس کو نقصان پہنچانے کے لیے محرم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت گھڑی ہے۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم میں نہیں بلکہ ذوالحجہ میں شہید ہو گئے تھے۔ یہ عمومی طور پر آج اعتراض سننے کو ملتا ہے، آپ میں سے بھی اگر کسی نے سنا ہو تو آپ اس کی تصدیق کریں گے، وگرنہ ابھی یکم آنے والی ہے، جیسے ہی آئے گی تو یہ بات کہیں نہ کہیں سے آپ کے کان میں پڑ جائے گی، تو اس کا جواب اپنے ذہن میں رکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے 27 یا 28 تاریخ کو، آج 27 تاریخ ہے، 27 یا بعض اقوال کے مطابق 28 تاریخ کو حملہ ہوا ہے، اور حملے کے فوراً بعد ان کی شہادت نہیں ہوئی، ان کا علاج جاری رہا ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہاسپٹلائزڈ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا علاج جاری رہا ہے۔ آپ روایات نہیں پڑھتے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوا دی جاتی اور وہ دوا زخموں کے راستے سے باہر نکل جاتی تھی، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خطیب کا جملہ بھی ہے، وہ کہتے تھے دوا کا اثر ختم ہو گیا ہے، دعا کا اثر شروع ہو گیا ہے۔ تو جو دعا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانگی تھی، درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے، آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، کہنے لگے اب عمر نے جتنا کام کرنا تھا کر لیا ہے، اے اللہ اب عمر کو اپنے پاس بلا لے۔ تو چونکہ دعا مانگی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول بھی فرمایا ہے۔ تو 27 یا 28 تاریخ کو حملہ ہوا ہے، اس کے بعد علاج جاری رہا ہے، پھر یکم محرم الحرام کی رات کو شہادت ہوئی ہے۔ یکم محرم الحرام کی رات، اگلے دن یکم ہے اور اس سے پہلے جو رات ہے اس رات شہادت ہوئی ہے۔ جنازہ یکم کو پڑھا گیا، دفن یکم کو کیا گیا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یکم محرم الحرام حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے۔ ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، کسی کے مقام کو گھٹانے کی یا کسی کے مقام کو بڑھانے کی کوشش نہیں کی، جس کا مقام اللہ نے خود بیان کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں
جن کے مقامات کو بیان کر دیا ہے ان کو حاجت نہیں ہے کسی اور ذریعے سے اپنے مقام کو مرتبے کو بلند کرنے کی۔ ہم انہی مقامات کو تسلیم کرتے ہیں، انہی کو پڑھتے ہیں، انہی کو پڑھاتے ہیں، ہمیں مزید مقام کھینچنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کہ آپ کا مذہب ہوگا، آپ کو آپ کا مذہب مبارک، ہم کسی کے مقام و مرتبے کو ایسے نہیں کھینچتے اور کسی کو خواہ مخواہ القابات اور مقامات دے کر اوپر ابھارتے نہیں ہیں، اٹھاتے نہیں ہیں۔ یہ ہمارا طرز عمل نہیں ہے، یہ ہمارا مذہب نہیں ہے۔ تو ہمیں ضرورت نہیں ہے حضرات حسنین کے مقامات کو کم کرنے کی۔ ان کے مقامات وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عنایت فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو فضائل بیان کیے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وہی مقام و مرتبہ ہے جو اللہ نے انہیں دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام و مرتبے کو بیان کیا ہے۔ تو اس لیے ہمارے اوپر یہ الزام اور بہتان نہ لگایا جائے۔ ذرا تاریخ کا مطالعہ کر لو، تاریخ بھی تمہیں بتا دے گی اگر ہماری روایات کے اوپر تمہیں اعتماد نہیں۔ تو یہ دو تذکرے ان روایات کے ضمن میں ہیں۔ پھر ساتھ تذکرہ آتا ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ان کی کنیت ہے ابو الیقظان، والد کا نام ہے یاسر اور والدہ کا نام ہے سمیہ۔ والد بھی مسلمان ہیں، والدہ بھی مسلمان ہیں، اور والدہ تو اسلام کی پہلی شہیدہ بھی ہیں خواتین میں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے والد بھی شہید ہیں، یہ خود بھی شہید ہیں، والدہ بھی شہید ہیں، بھائی بھی شہید ہیں، شہیدوں کا خاندان ہے۔ تقریباً 30واں نمبر بنتا ہے، 30واں یا 31واں نمبر بنتا ہے کہ جب آپ نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا ہے تو نتیجے میں انہیں سخت قسم کی تکالیف پہنچائی گئی، اتنی تکالیف انہوں نے برداشت کی اسلام کے لیے کہ آج کے زمانے میں ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوے میں شریک ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ جانثاری والا معاملہ فرمایا ہے۔ اور پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو مختلف امور کے ساتھ سلطنت اسلامیہ کے امور میں وابستہ رہے، خلافت کے ساتھ شریک رہے۔ 20 ہجری میں کوفہ کے گورنر بھی بنائے گئے، جس کوفہ کے اندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ پیدا ہوئے ہیں، اس کوفہ کے پہلے گورنر ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر لڑائی میں شرکت فرمائی، ہر غزوے میں شامل رہے، کوفہ کے گورنر بھی بنائے گئے۔ اور پھر میں نے یہ بات آپ کے سامنے عرض بھی کی تھی کہ جنگ صفین میں وہ شہید ہوئے ہیں، اور اس وقت ان کی عمر تھی 91 سال، 91 سال، بڑھاپے کے عالم میں جنگ صفین کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں تھے۔ باغیوں نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کی طرف تیر اندازی کی ہے، یہاں باغیوں سے مراد وہ باغی ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں بھی نہیں تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں بھی نہیں تھے، جن کو آپ خارجی بھی کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے جب دونوں اطراف میں تیر اندازی کی ہے تو اس کے نتیجے میں رات کو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ تو پھر اگلے دن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تذکرہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کا، وہ انشاءاللہ میں پھر کسی موقع پہ آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اس عہد کے اندر کون کون سی باتیں تھیں۔ عہد عبداللہ بن مسعود کیا ہے، عہد ابن ام عبد، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تو یہ مختصر سی بات آج کے سبق میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔